اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں کل 118 آیتیں ہیں۔ یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ چاہیں تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کی وارث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کر کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے، اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے باخبر نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس کو سرزمین میں ٹھہرا دیا اور ہم نے اس کو واپس لینے پر قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں سے بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، وہ تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سبق ہے، ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے پالتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے فائدے ہیں اور تم ان کو کھاتے ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کرتے ہو۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سردار جنہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بس تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے بھیجتا۔ ہم نے یہ بات اپنے پچھلے بڑوں سے نہیں سنی۔ یہ تو بس ایک شخص ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، بس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، تو میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے اس کو وحی کی کہ تم کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، تو جب ہماری حکم آ جائے اور زمین سے پانی ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک ان کو ڈوبنا ہے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائے تو کہو کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو کہ اے میرے رب، تو مجھے اتار، برکت کے اتارنا اور بہت بہتر اتارنے والا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے اور بے شک ہم بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی، کیا یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے؟ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی بات مانی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم نکالے جاؤ گے؟ بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے یہ کہی جا رہی ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ رسول نے کہا اے میرے رب، میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جلد ہی پچھتائیں گے۔ بس ان کو ایک سخت آواز نے حق کے مطابق پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کو خسف خاشاک کر دیا، پھر دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم میں پیدا کیے، کوئی قوم نہ اپنے وعدے سے آگے جاتی اور نہ ان سے پیچھے رہتی،
پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم نے ایک کے بعد ایک کو لگا دیا اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، بس دور ہو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانی اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، تو انہوں نے تکبیر کیا اور مغرور لوگ تھے، بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، حالانکہ ان کے قوم کے لوگ ہمارے تابعی دار ہیں، بس انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ راہ پائے، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو ایک اونچی زمین پر ٹھکانہ دیا جو سکون کی جگہ تھی اور وہاں چشمہ جاری تھا۔ اے پیغمبروں، ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو، اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم مجھ سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ نازاں ہیں، بس ان کو ان کی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑ دو۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں؟ بلکہ وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل کامتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہ لوگ بھلائی کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان پر پہنچنے والے ہیں سب سے آگے۔ اور ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا، بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے کچھ کام اس کے علاوہ ہیں اور ان کو کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ فریاد کرنے لگیں گے، اب فریاد نہ کرو، اب ہماری طرف سے تمہارا کوئی مدد نہ ہوگی۔ تم کو میری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے تھے، تم کو میری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے تھے اور اسے تکبر کر کے گویا کسی غصے کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے۔ اور اگر ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو آسمان و زمین میں جو ان میں ہیں سب تابع ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کوئی مال مانگ رہے ہو تو تمہارے رب کا مال تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے، اور یقیناً تم ان کو ایک سیدھی راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو دور کر دیں، تب بھی وہ اپنے سرکشی میں لگے رہیں گے بہکے ہوئے، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا لیکن نہ وہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی کی، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا بدلنا، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہم کو اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دیا گیا، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہو کہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ اور کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ کہو کہ کون مالک ہے سات آسمان اور کون مالک ہے عرش زمین کا؟ وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے۔ کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہو گے پھر کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں،
ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بناتے ہیں۔ کہو کہ اے میرے رب، اگر تم مجھ کو وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو دکھا دیں۔ تم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہتر ہو، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو واپس بھیج دے، تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جس کو وہ کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ بس جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اس سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ کہے گا کہ دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندو، میں ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے پس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ بس تم نے ان کو مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم نے ہماری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ میں نے ان کو آج ان کے صبر کا بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ بس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ بس بہت برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مالک ہے عرش زمین کا۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک منکروں کو فلاح نہ ہوگی۔ اور کہو کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور، اس میں 64 آیت ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تم کو ان دونوں پر اللہ کے دین کے معاملے میں رحم نہ آنا چاہے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانیہ مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر عیب لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر عیب لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا اور گواہ نہ ہوں، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل جائے گی کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔ اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا وہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے حق میں برابر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کمایا، اور جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔
جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ایک دوسرے کی بابت نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ بس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کے باعث تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی، جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم تو زباں نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا رحمت کرنے والا ہے، اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ اس کے بے حیائی اور بدی ہی کا کام کرنے کو کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو فضل والے اور وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتیں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کے زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کرتے تھے، اس دن اللہ ان کو واجبی بدلہ پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی کے حق ہے، کھولنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک تم ان کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہ رہتا ہو، ان میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنی بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے مملوک پر یا زیر دست مردوں پر جو کچھ قرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی ناواقف ہوں، وہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی مخفی زینت معلوم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور تم میں جو بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے کہ وہ ضبطہ کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکتب ہونے کے طالب ہوں تو ان کو مکاتب بنا لو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو پیشہ پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ اس جبر کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی۔
اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق، اس میں ایک چراغ ہے۔ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکدار تارا۔ وہ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ اس کا تیل ایسا ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی وہ خود بخود جل اٹھے گا، اور روشنی کے اوپر روشنی۔ اللہ اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز کی اقامت سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے اور ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سیراب، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ نہ پایا، اور اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا، پس اس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہوں، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور چڑیاں بھی پر کو پھیلائے ہوئے، ہر ایک اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کی واپسی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ سے نکلتی ہے اور وہ آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتے ہیں، پھر ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کو اچک لے جائے گی۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پیروں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار بن کر جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کرے گا؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، بڑی سخت قسمیں، کہ اگر تم ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جو ہم اس پر ڈالا گیا ہے، اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو زمین میں اقتدار دے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جمع دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد انکار کرے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ انکار کر رہے ہیں اس کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے رہتے ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکم والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان کے اگلے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، اور اگر وہ بھی احاطہ کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ تم لوگوں پر کوئی تنگی ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو بابرکت دعا ہے اللہ کی طرف سے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائیں، اور جب وہ کسی اجتماع کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو جب تک تم سے اجازت نہ لے لیں وہاں سے نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پر جب وہ اپنی کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے چلے جاتے ہیں۔ پس جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب پکڑ لے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لائے جائیں گے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سے ان کو باخبر کر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ الفرقان، اس میں 77 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا، اور نہ وہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی کے جینے کا، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا۔ اور منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے جس کو اس نے گھڑا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، پس یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، بس وہ اس کو صبح و شام سنائی جاتی ہے۔ کہو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، دیکھو وہ کیسی کیسی مثالیں تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں، پس وہ بہک گئے ہیں، پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔
بڑا بابرکت ہے وہ اگر وہ چاہے تو تم کو اس سے بھی بہتر چیز دے دے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں اور تم کو بہت سے محل دے دیں۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان کو دور سے دیکھیں گی تو وہ اس کا باکھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب وہ اس کے کسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ آج ایک موت کو نہ پکارو اور بہت سی موت کو پکارو، کہو کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی، اس میں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے واجب الادا۔ اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں یہ سزاوار نہ تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو پکار سزا تجویز کریں، مگر تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے اور ہلاک ہونے والے بنے۔ پس انہوں نے تم کو تمہاری باتوں میں جھوٹا ٹھہرا دیا، اب نہ تم خود ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد پا سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔